الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگ دوستو، یہ خانقاہی مجلس ہے اور خانقاہی مجلس میں بیٹھنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ جسے پسند کرتا ہے قبول کرتا ہے اسے ہی جو ہے اپنے نام کے لیے پسند فرماتا ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو پسند فرمایا، قبول فرمایا ہے اور اپنے نام کے مالا جپنے کے لیے یہاں بلا لیا ہے. جتنا بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے، انسان جو ہے انسانی ماحول میں انسانوں سے دو چیزوں کی وجہ سے چڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر فخر آ جاتا ہے اور عجب آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو مال ہے، ایک علم ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا صحیح وقت پر صحیح جگہ پر اس کو خرچ نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر تکبر آتا ہے اور تکبر کی وجہ سے آدمی بڑا تو بن جاتا ہے مگر دیکھیے گا بہت بڑے بڑے پیسے والے آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے. قارون ان کے جو ہے خزانے کی چابی 70 گدھوں پہ لادی جاتی تھی اور جو اس کے اندر تکبر تھا، ایمان نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک دھستا رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ اگر مال ہے تو پہلے مال والوں کو یہ چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، خیر خواہی کا جذبہ ہو اور جو ہے اگر کوئی مشورہ لے صحیح مشورہ دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے مشورہ لیا جائے تو صحیح مشورہ دے، اگر نہیں آتا ہو تو معذرت کر لے. میرے محترم بزرگوں دوستو، مال والوں کے لیے خاص فائدہ کی چیز یہ ہے کہ اگر مال دیا ہے صدق دل سے اگر چائے پلاتے ہیں اور عالم علماء پر، دینداروں پر، صلحاء پر خرچ کرتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ اگر کسی عالم کو یا کسی صلحاء کو آپ نے چائے پلایا اور آپ کے چائے پلانے کی وجہ سے اس کے بدن میں طاقت آئی، وہ نماز پڑھا، قرآن پڑھا، تلاوت کیا، دعا کیا، تو جتنا اس کو ثواب ملا اور آپ کو کھلانے کی وجہ سے جو اس کے بدن میں طاقت آئی ہے اتنا ثواب آپ کو بھی ملا. میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار میں ہے، کہے میں بھوکا ہوں. آقا نے کہا کوئی ہے جو اس کو کھلانے لے جائے؟ تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو گھر لے جاؤں گا. گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کچھ ہے؟ کہاں اتنا ہی ہے کہ جو ہے آپ میاں بیوی کا حصہ کیا روٹی تھی اور جو ہے بچے کا حصہ 3 روٹی تھی غالباً. تو کہا کہ ایسا کرنا کہ جب ہم کھانے کے لیے ہم دونوں بیٹھے تو چراغ تو صحیح کرنے کے بہانے اس کو گل کر دینا، بجھا دینا، اور جو ہے ہم دونوں آدمی کھانے لگیں گے اور ہم صرف منہ لائیں گے اور مہمان پیٹ بھر کے کھا لیں گے. اور ہم تینوں آدمی آج جو ہے اللہ واسطے، اللہ کے مہمان، حضور نے جو مہمان بھیجا ہے اس کے واسطے ہم تینوں بھوکے رہ جائیں گے اور مہمان کو کھلا دیں گے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کی خوب سے خوب ضیافت کرے جو اللہ نے دیا ہے. ایسا نہیں کہ قبضہ لے کر کے کھلائیے، پہنچا لے کر کے. آپ جو کھاتے ہیں اسی میں بڑھیا اگر گنجائش ہو کھلائیں پلائیں. سارے مہمانوں کھلانے سے ایمان بھی بڑھتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے اور ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے. اب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سمجھیں کہ جو ہے ایک بچہ ہے، میاں بیوی ہے، دونوں بھوکے سو گئے، مہمان کو کھلا دیے. صبح جب جو ہے وہ صحابی آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کہے کہ واہ واہ تم تو جیت لے گئے، تمہاری شان وہ قرآن کی آیت اتری ہے، کیا قرآن کی آیت اتری تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ترجیح دے دیتے ہیں، دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ لوگ جو ہے بہت نیک ہیں، اچھے دل کے ہیں، اچھے سوچ کے ہیں، اگر کسی کو ایک کپ چائے بھی پلائیں تو یہ نیت کر لیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت کبھی قطعی طور پہ نہ کریں کہ ہم چونا لگ رہا ہے، ہمارا یہ لگ رہا ہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ چائے پلا ہی رہے ہیں، نیت کو صحیح کر لیں گے تو ثواب ملے گا۔ پانی پلا ہی رہے ہیں، اس نیت سے پلائیں کہ بھوکوں کو پانی پلانا چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت کا ثواب مل جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بہت افسوس کی بات ہے ہمارے گھروں میں سنت نہیں ہے۔ میں مثال سے سمجھا دیتا ہوں، جو آدمی سنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی گھر جائے اور چتے لیٹ جائے تو کہا گیا چتے کون لیٹتا ہے؟ کہا جو اکھاڑا میں ہار جاتا ہے، پہلوانی میں ہار جاتا ہے، وہ چتے لیٹتا ہے۔ تو ہمارے اللہ کتنے مہربان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفقت کا معاملہ فرمایا کہ ہمارا کوئی بھی امتی وہ ہارا ہوا نہ جیتے۔ سو ہارا ہوا یعنی جو آدمی چتے سوچتا ہے ایسے تو یہ سمجھیے وہ ہارا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ ہارا ہوا ہے۔ کہا کہ اسی طریقے سے جو ہے پیٹنیا نہیں سونا چاہیے، سر کو نیچے رکھ کر کے اور پیٹھ کو جو اوپر کر کے نہیں سونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایسے شیطان لوگ سوتے ہیں۔ کیا لوگ سوتے ہیں؟ شیطان لوگ سوتے ہیں۔ حضور کتنے مہربان ہیں کہ اس کو بھی منع فرمایا کہ ایسے شیطانوں کے رنگ میں ہم کو نہیں سونا ہے۔ اسی طریقے سے بائیں کروٹ پہ نہیں سونا ہے، اس لیے کہ بائیں کروٹ کو دل ہوتا ہے، دل دبنے کی وجہ سے کان دب جاتا ہے اور سنائی نہیں آتی ہے، نیند آ جاتی ہے، اس سے جو ہے اذان کی آواز کان میں نہیں آتی ہے اور نیند نہیں کھلتی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ایسے بھی نہیں سو۔ کیا فرمایا؟ آقا نے کیسے فرمایا کہ دائیں کروٹ سو، اس سے دل جو ہے اوپر رہے گا اور کان کھلا رہے گا، اذان کی جو آواز آئے گی سیدھے کوئی مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اذان جب آئے گی مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن کہے گا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مؤذن تو بلا رہا ہے کہ کامیابی نماز میں ہے، کامیابی اس میں ہے، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا گیا کہ سنت طریقے کے سننے سے آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے اللہ والے نے فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اللہ مل جائے، تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا۔ گھر میں جا رہے ہیں، گیٹ پہ داخل ہوتا ہے السلام علیکم، بال بچوں کو سلام کی عادت دیں، بال بچوں کو دسترخوان پہ کھانا کھلائیں، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھلائیں۔ موضوع سے بات ہٹ گئی، میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے آدمی حسد کرتا ہے، ایک مال کی وجہ سے۔ تو مال اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دے تو اس سے خوش ہونا چاہیے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کے دل میں جلن ہونے لگا، ارے باپ رے کہاں سے کمایا ہے، کہاں سے لایا ہے۔ کہہ رہے اس جلن کی وجہ سے اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے ایک خوبصورت لکڑی لگی ہوئی ہو، درخت لگا ہوا ہو، دیکھنے میں تو ایک بہت خوبصورت ہے اور کاٹا جائے تو معلوم ہوا پورا کھوکھلا ہے، اس سے یہ پتہ چلا اس کے اندر دیمک لگ چکا تھا۔ کیا لگ چکا تھا؟ کہ حسد کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر دیمک لگ جانے کی وجہ سے اس کی نیکی بیکار ہو جاتا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی محل پہ محل لے رہا ہے، کوئی بلڈنگ پہ بلڈنگ لے رہا ہے، خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اے اللہ اور ان کے مال کو بڑھا دیجیے، اے اللہ ان کے ٹکڑ میں ہم کو بھی نوازیے۔ موبائل بند کر لیں، شیطان بھڑکاتا رہتا ہے سب سے، ہے نا؟ تو کیا کرے؟ دعا کرے کہ اللہ اس کے ٹکڑ میں ہم کو بھی دیجیے۔ تو کہہ رہے اس کو رش کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تو کہہ رہے رش کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں۔
تو کہہ رہے ہیں کہ حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا، حسد مت کرو. حسد کرنے کی وجہ سے آدمی جب حسد کا عادی ہوتا ہے، یہ بنیادی سیڑھی ہے. جب حسد کرتا ہے تو دیکھیے گا دھیرے دھیرے حسد کرنے والا آدمی غیبت کرنے لگے گا. غیبت کرتے 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 وہ بہتان باندھے گا. بہتان باندھنے والا، غیبت کرنے والا، ارے غیبت کرنے والا تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے بھائی کا بھرا ہوا گوشت کھاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو کہہ رہے مال اگر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال گھٹے نہیں تو ایک ڈبہ بنائیں، روز اس میں بال بچے کاروبار کے نام سے 10 15 20 روپیہ صدقہ کریں اور مہینے میں کسی کو دے دیں جس کو طبیعت چاہے. آپ دیکھیے آپ کے مال میں کبھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مال میں خوب سے خوب ترقی ہو تو شاباد روز سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں. نہیں آتا پڑھنے تو جس کو پڑھنے آتا ہے اس کو کہیے کہ آپ پڑھیے، ہم سن لیتے ہیں. تو موبائل میں ایک دم آسان ہے، یوٹیوب پہ سورہ واقعہ کھولیے اور ارشادات سن لیجیے. کہہ جو آدمی سورہ واقعہ کو روز سنے گا یا پڑھنے آتا ہے تو پڑھے گا، اس کے گھر میں انشاءاللہ کبھی فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھوکا نہیں رہے گا، ایک دم نہیں رہے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ حسد یہ بہت بیکار مرض ہے. کیا ہے؟ آدمی کو رش کرنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے. دوسری چیز ہے علم کی وجہ سے بھی آدمی کے اندر فخر اور بڑائی آتی ہے. کہہ رہے کہ یہ سب کیوں آتی ہے؟ جب کسی اللہ والے کی صحبت میں آدمی نہیں رہتا ہے تو بڑا بنتا چلا جاتا ہے اور بڑا بننے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ علم ہے اور اس کے اندر تقویٰ وہ آئے گا جب کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہوگا. کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں جو حسد ہے، بڑائی ہے، یہ سب چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین. اور یہ جو اہل اللہ ہے، علماء صلحاء کی جماعت ہے، ان سے جڑ کر کے رہو. میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن میں بیعت کا بھی تذکرہ آیا ہے، مرید ہونے کا بھی تذکرہ آیا ہے. مرید ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ ان کی دعاؤں میں آپ شامل رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کی دعاؤں میں شامل رہتے ہیں. میرے بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ آج مرید ہو جائیں گے، کل مرید ہو جائیں گے، معلوم ہوا سالوں کے بعد ملے تو کہہ رہے ہیں ابھی سوچ ہی رہے. میرے بھائی اتنے دن تو آپ محروم رہے. ہو سکتا تھا کہ آپ بیعت ہوتے، مرید ہوتے اور آپ جو ہے بھائی کوئی بھی صحابی نہیں بن سکتا ہے. اب کوئی بھی جو ہے صحابی نہیں بن سکتا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی آپ نبی نہیں آئیں گے، یہ معلوم ہے نا، کوئی نبی نہیں آئیں گے، نبی کا سلسلہ ختم. کوئی اگر کہتا ہم نبی ہے وہ جھکتا ہے، اس کو پٹائی کی ضرورت. کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اب جو ہے نبی کوئی صحابی نبی نہیں بن سکتے ہیں. اب کوئی جو ہے مسلمان جو ہے صحابی نہیں بن سکتا ہے، مگر ہر کوئی کسی سے بھی بڑا بزرگ بن سکتا ہے. تو گناہ سے بچنا ہے، سنت پر چلنا ہے، تقویٰ کے ساتھ رہنا ہے. کہہ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے بڑے پیسے والے ہیں اور گناہ سے بچے ہیں، ایک مٹھی داڑھی رکھے، نماز پڑھیں، معلوم ہوا کہ بہت بڑے اللہ والے، مجلس بھی لگا رہے ہیں. یہاں پنویل ہے بمبئی میں، نیو بمبئی میں پنویل، وہاں حضرت حاجی شکیل صاحب ہیں، وہ مفتی حنیف صاحب شاہ ولی اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں، ان سے خلافت ملی ہوئی ہے. اللہ اکبر. کبھی آپ لوگوں کا جانا ہو جائیے گا، بڑے بڑے عالم، حافظ، قاری، مفتی سب سے ملی فائدہ ہے. کہہ رہے ہیں جب آدمی کے دل میں تقویٰ آتا ہے نا تو بڑے بڑے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. جب آدمی کے اندر حسد آتا ہے نا تو دیکھیے گا اس کا چہرہ دھیرے دھیرے کالا ہوتا چلا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد میں دیکھیے گا وہ بول رہا ہے مگر وہ کھانپ رہا ہے، اس کا دل بھاری رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، ٹینشن رہتا ہے، الجھن رہتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم لوگوں کو حسد سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی لے رہا ہے اس کو دعا کر دے اللہ اور آپ کے مال میں بڑھائے. اگر کوئی آپ سے مشورہ لے رہا ہے اس کو صحیح مشورہ دے، نہیں تو معذرت کر لے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے نا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اندر عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ.